نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار ارموجم شفیع دو عالم نور مجسم سیدہ دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا میرا موضوع بہت ہی حسین موضوع ہے۔ آج ولادت باسعادت لخت جگر رسول اللہ کے لخت جگر گوشہ بطول بیٹا علی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آج ولادت باسعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل چونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور آج بھی میری طبیعت اتنا ساتھ نہیں دے پا رہی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بول سکوں، کیونکہ میری طبیعت بہت کمزوری، میرا جسم بہت کمزوری فیل کر رہا ہے، اس لیے کل آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکا۔ معذرت آپ کو کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے موضوع کو آگے لے کر بڑھتا چل رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر دن لحاظ سے معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا میرا موضوع حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر گوشہ بطول حسنین کے بھائی بیٹا فاطمہ، اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے بندے تم نجاست سے دور رہو۔ جب اہل بیت کی باری آئی، اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب اہل بیت کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے نجاست کو ہی، اس غلاظت کو ہی حکم دے دیا کہ تو نے اہل بیت کے قریب نہیں جانا۔ اتنا اس مقام، اس شخص کی بات کر رہا ہوں، اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھے پہ بٹھا کر سواری کرایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا تھے وہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا تھے وہ۔ آج ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کے سامنے چند ایک واقعہ پیش کروں گا۔ ایک واقعہ بہت ہی عنقریب یاد آتا ہے، مشہور واقعہ ہے، کئی لوگوں کو پتہ ہے کئی کو نہیں پتہ۔ میرا ارادہ تھا کہ وہی آپ کو ریپیٹ کر کے سنا دیا جائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ تینوں بھائی حج کے لیے نکلے، پیدل حج کے لیے نکلے، پیدل حج کے لیے جب نکلے نا تو ان کا جو سامان والا اونٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے سامان چیزیں کھانے کے لیے لادی ہوئی تھی وہ پیچھے رہ گیا۔ تو بھوک، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے بھائی سے، یار بھوک لگ گئی، تو دور دیکھا کہ ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی، تو اس جھونپڑی میں کہتے ہیں جا کر دیکھا تو ایک بزرگ عورت کو پایا۔ ہم نے کہا اماں جان کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اماں جان کہنے لگی کھانے کے لیے تو نہیں لیکن پینے کے لیے یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ تو کئی روایات میں آتا ہے کہ 3 پیالے دودھ کے تھے، تو صحیح روایت میں ہے کہ 1 پیالہ دودھ کا تھا۔ تینوں بھائیوں نے تھوڑا تھوڑا پیا تو کہنے لگے، میں وہ جو بزرگ عورت تھی وہ کہنے لگی ایک بکری ہے، اس کو ذبح کر کے آپ کھانا نوش فرما لیں۔ کھانا نوش فرما لیے جانے لگے تو بزرگ عورت پوچھتی ہے کہ آپ ہیں کون؟ آپ کی شکل و صورت تو بہت حسین لگتی ہے، آپ ہیں کون؟ تو امام حسن مجتبی کہتے ہیں جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو مدینے میں محمد کا گھر پوچھ کر آ جانا، مدینے میں محمد کا گھر پوچھ کر آ جانا۔ جب وہ چلے گئے تو ان کا جو حامن تھا، اس بزرگ عورت کا جو مرد تھا، ان کا حامن تھا، وہ سوال کرنے لگا کہ کون تھے؟ کہنے لگی بتایا تو نہیں لیکن شکل سے تو کوئی عام ہستی نہیں تھی لگتی، بہت اعلیٰ مقام ہستی لگتی تھی۔ کیا ایک وقت آیا کہ ان پر قحط طاری ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو مدینہ منورہ میں وہ اور اس کا حامد جو انسی ہیں مینگنے اونٹ کی سکھا کر بیچتے، جیسے آج کے دور میں جلانے کے لیے گوبر کو سکھا کر بیچا جاتا ہے، اس دور میں اونٹ کی مینگنے وہ سکھا کر بیچی جاتی تھی۔ بیچتے بیچتے گلی کی نکر پہ ہی ایسے ٹرن لیا تو آگے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس عورت پہ پڑی۔ اس اماں جان کو گھر لیا اور ساتھ ان کے جو حامد ان کو گھر لے کر 3 دن تک خدمت کی، اور جاتے وقت 1000 بکری اور 1000 دینار پیش کیا۔ تو کہنے لگے، وہ عورت پوچھتی ہے بیٹا تم کون ہو؟ کہنے لگی اماں جان آپ تو ابھی ہمیں بھول گئی، آپ تو ہمیں اس دور میں ہی بھول گئی، ہم تو آپ کو روز محشر میں بھی یاد رکھیں گے۔ پھر کہنے لگی ابھی میرے بھائی امام حسین نے بھی دودھ پیا تھا، چلیے اس کے گھر لے کر جاتا ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، امام حسین نے 3 دن خدمت کی، اور اس کے بعد پوچھا کہ امام حسن نے کیا پیش کیا؟ تو کہنے لگے 1000 بکری اور 1000 درہم پیش کیے، دینار پیش کیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی پیش کر دیا، 1000 بکری دے دی اور ساتھ میں 1000 دینار دے دیا۔ اور پھر کہنے لگے، امام حسین کہنے لگے کہ ابھی میرا تیسرا بھائی باقی ہے عبداللہ بن جعفر، اس نے بھی آدھا دودھ پیا تھا۔ جب اس کے گھر گئے تو 3 دن خدمت کے بعد جب رخصتی کرنے لگے تو کہنے لگے کہ اماں جان میرے دوسرے بھائیوں نے کیا دیا تھا؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں، دونوں نے 2000 بکری ہے اور میرے پاس 2000 دینار ہے، تو دونوں نے 2000 بکری اور 2000 دینار، مائی کے پاس 4000 بکری اور 4000 دینار اس وقت میں ہو گئے، وہ کون سا زمانہ تھا؟ اس وقت میں کیا قیمت تھی دینار کی، اس وقت کتنی کالی تھی۔ اور جب ہوئے تو کہنے لگے اماں جان آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم کون ہیں؟ کہنے لگی بیٹا میں نے تو نہیں پہچانا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، کہتے ہیں اماں جان ہم وہ ہیں جن کو آپ نے آدھا پیالہ دودھ کا اور اپنی بکری ذبح کر کے کھلائی تھی۔ ایک بکری ذبح کر کے کھلائی تھی تو شاید کتنا خوب کہتا ہے، شاید کہتا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جرا تور نباون والا ہے۔ شاید دوسری طرف نقشہ کھینچ کر کیا کہتا ہے؟ شاید کہتا ہے لجپال پڑیت ان توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین ان چھوڑ دے نہیں، کر آیا نو حالی موڑ دے نہیں، اے کم لجپالاں دے ہوندے نے، اے کم لجپالاں دے ہوندے نے۔ لجپال پریت توڑ دے نہیں کہ وہ لجپال ہیں جو ایک غریب شخص کو جس کا بازو پکڑ لیتے ہیں، جس کی پریت پکڑ لیتے ہیں، اس کو روز محشر بھی نہیں بھولتے، اس کو اس دنیا میں نہیں بھولتے، اس کو غریبی کے وقت نہیں بھولتے، اس کو امیری کے وقت نہیں بھولتے، اس کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ
کس کا کام ہے؟ یہ لجپالوں کا کام ہے، جن کو عطا لجپالی میرے اور آپ کے آقا دو عالم کرے، لجپالی عطا کرے۔ وہ لجپال تو کتنا حسین ہوگا جس نے لجپالی میرے آقا سے پائی ہوگی، جس نے لجپالی میرے آقا کے کندھوں پر بیٹھ کے سواری کر پائی ہوگی، جس نے سواری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ گھٹنوں پر بیٹھ کر پائی ہوگی، وہ کتنا خوبصورت لجپال ہوگا، کتنا خوبصورت لجپال ہوگا۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت امام حسن و حسین بیٹھے تختی لکھ رہے تھے، تختی پر ان دونوں بھائیوں نے لکھائی کی تو اپنی اماں جان کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں اماں جان ہمیں بتائیے ہم دونوں بھائیوں کی سب سے زیادہ ہم دونوں میں سے اعلیٰ لکھائی کس کی ہے؟ تو فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالی ایک اس پر ڈالی، کہتے ہیں یہ فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ کریں گے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ آئے تو ایک نظر اس طرف ایک اس طرف ڈالی، کہنے لگے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ جب دیکھی تو کہنے لگے یہ فیصلہ اب کسی کا دل توڑ تو نہیں سکتا، یہ فیصلہ رب ذوالجلال کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سیب ہے، اس کو میں ہوا میں اچھالتا ہوں، جس کی لکھائی صحیح ہوئی اس کی گود میں آ کے گر جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ سیب ہوا میں اچھالا تو اس کے دو ٹکڑے ہو کر ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ کتنا وہ لجپال ہیں، کتنے جن کا فیصلہ، جن کی لکھائی کا فیصلہ رب ذوالجلال کرتا ہے، جن کی تعریفیں رب ذوالجلال قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، کتنے وہ سونے لجپال ہوں گے کہ ہمارے پر اہل بیت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اولاد ہی نہیں بلکہ آپ کے ازواج بھی، آپ کے صحاب بھی سب شامل ہیں۔ اس لیے ہمارے پر فرض عین ہے کہ ہم اہل بیت کی پیروی کریں، ان کو مانیں۔ کہ ایک دن کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور بیٹھ گئے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو بٹھا لیا، دائیں طرف حضرت فاطمہ کو، بائیں طرف حضرت علی کو، ایک گھٹنے پر امام حسن کو، ایک گھٹنے پر حضرت امام حسین کو، تو اوپر چادر اوڑھ کر کیا کہنے لگے، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رشک آیا، وہ بھی آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی ان 5 تن گرانے میں ہمیں بھی شامل فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت کی طرف بٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جب سینہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ سینہ لگا تو پڑھنے لگے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس عرش پر گئے تو سارے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ جبرائیل علیہ السلام کا استقبال کرو، یہ میرے آقا کے ساتھ بیٹھ کر کر کے آ رہا ہے۔ سارے فرشتوں نے گلے لگا کر چومنے لگے، کہنے لگے یہ آخر الزمان نبی کے سینے کے ساتھ لگ کے آیا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں اس عظیم دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو ہم آج کل گڑتی تو ہم شہد کی دیتے ہیں یا کھجور کی دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لباب دہن کی جب وہ گڑتی دی تو آنکھیں کھولی تو سامنے والدہا کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ والدہا کا چہرہ جس نے دیکھا ہو، جس نے آواز سب سے پہلے توحید کی آواز سنی ہو، اور وہ بھی توحید کس سے سنا ہو، کس آواز سے سنا ہو، امام الانبیاء کی آواز سے سنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جشن منایا، بہت خوشی کی۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے صحیح معنوں میں ان کی محبت، اہل بیت کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد بجلد صحت عطا فرمائے، اور میرے بھائی جان کو، دیگر جو میرے گھر والے احباب اور دوسرے جتنے بھی احباب عام جو دوسرے محلے کے، شہر کے جتنے جہاں بھی لوگ آباد ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔